ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا زبردست, اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ, او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ. اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. انڈیا, اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم, 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے
کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں وہ اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی۔ 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے۔ جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے۔ ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے، تم سے مراد یہ امت لڑے گی۔ ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے۔ آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتہ ہے آپ کو، اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت سے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی۔ شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو۔ میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے، میں نے پہلے وضاحت کر دی، ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے۔ اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے، اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو، عیسائیوں کو پاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی۔ دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے، جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے غُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے، ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے۔ ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے، اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی۔ ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے، تو آج تو بڑی عزت ہے۔ میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے بڑا معقول جواب دیا، اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے۔ قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے، ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے۔ ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا۔ قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے، دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ۔ اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے۔ کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے۔ اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں۔ بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے۔ پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے، ایک چھوٹا سا کنٹری۔ آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے، اتنا چھوٹا ملک، اتنا چھوٹا ملک، اور تعداد بھی بہت تھوڑی۔ اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو۔ یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا، اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے،
क्वार्टर फाइनल में इतना दिलचस्पी से बोलो नहीं देखते, जो फाइनल मैच देखते हैं। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा सा पनपने दे रहे हैं कि ठीक है, इस दफा सेमीफाइनल तुम जीत लो, फाइनल तक तो पहुंचो ना तुम, उसके बाद होगा क्या। देखो, आपने सुना होगा कि लातों के बूत हाथों से नहीं मानते। ये जो इसराइल जो कुछ कर रहा है ना, इसका असल हल मुझे भी पता है मुजाहिरों में नहीं है, इसका असल हल है जिहाद। इसका असल हल क्या है? जिहाद। तो ये अब जो दुनिया जा रही है ना जिस तरफ, हो ये रहा है, मैंने आपको कुरान की आयत पेश की थी ना, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा, अल्लाह कहते हैं हम बाज़ जालिमों को बाज़ों से पिटवाते हैं। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउम्मीदी की बातें की हैं, मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं है। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है, पूरा यूरोप। रशिया ने यूक्रेन जैसे इतने से कंट्री पे हमला किया। आप नक्शे में देखें, यूक्रेन इतना सा है, रशिया क्या है, यूं अगर वो पांव भी रख देना तो कुचल दे। लेकिन जीत गया क्या वो जंग? बोलते क्यों नहीं? क्यों? यूक्रेन इतना सा है मगर उसके पीछे कौन है? पूरा यूरोप है, पूरा यूरोप उसके पीछे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही है। रशिया अब तक यूक्रेन को कंट्रोल में नहीं ले सकता। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं कोई यकीनी रिपोर्ट नहीं है, शायद इस जंग के पीछे भी इसराइल की साजिश हो। उनको पता था कि एक हमारा दुश्मन है सोवियत यूनियन, रूस। जब 1956 में जंग हुई है ना, बर्तानिया, फ्रांस और इसराइल ने मिलकर हमला किया था मिस्र पे, तो धमकी किसने दी थी? रूस की धमकी से पीछे हटे। रूस ने कहा था न्यूक्लियर अटैक करूंगा मैं, तो पीछे हट गए। रूस मुसलमानों की खैरख्वाही में नहीं कर रहा था। रूस को यह था कि जब दुनिया का बाप मैं बनना चाहता हूं तो तुम दुनिया के बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर ये बाप बन गए तो उसको पता था हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह एक जालिम को दूसरे जालिम से पिटवाते हैं। तो आज भी रशिया, चाइना वो इसराइल के हक में नहीं है। ऐन मुमकिन है अल्लाह मजलूमों की आवाज से ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस जंग में बराह रास्त कौन कूद पड़े? सोवियत यूनियन कूद पड़े। और अगर सोवियत यूनियन इस जंग में कूद पड़ा, जिसके पूरे पूरे चांस लग रहे हैं, तो फिर ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जाएगा। और फिर दुनिया में जो तबाही होगी ना, तबाही होगी वो मेरे और आपके तसव्वुर से भी ज्यादा है। क्योंकि अब तलवारों से या सिर्फ हवाई जहाजों से जंग नहीं होती, अब सबके पास न्यूक्लियर हथियार है, अब एटम बम चलेंगे। आज अगर दुनिया इंसानियत पे रहम खाना चाहती है, आज अगर अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, जो दुनिया के लीडर कहलाए जाते हैं, आज अगर ये चाहते हैं कि इंसानियत को तबाही से बचाएं, इनको किसका हाथ रोकना है? जो असल जालिम है ना यहूदी, उसका हाथ रोकना है। तो आज अगर ये इसराइल का हाथ जबरदस्ती रोक लेते हैं तो दुनिया बड़ी तबाही से बच जाएगी। और अगर ये दुनिया इसराइल का हाथ नहीं रोकती और इस जंग को बंद करने की कोशिश नहीं करती, तो भाई जो तीसरी जंग की तरफ मामला जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे जो दुनिया में तहजीब के ठेकेदार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दूसरी बात, हमें कुरान और सुन्नत में इस बारे में क्या हिदायत मिलती हैं? अल्लाह कहता है मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुक़ातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसमें मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह क़सस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूं। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया? इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्ट्री उठा के देख, कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है। तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और ये जो इनको इज्जत मिली है ना, ये असल में बहुत बड़ी जिल्लत की तमहीद है। जब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती करनी होती है तो उसको पहले बहुत ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। 18वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के एंड में, सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले, ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تو سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا, ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ وہ مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں.
اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبر کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کے لاوارث نہیں چھوڑا. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا, پھر انسان کے لیے بنایا, اور انسان کو بنا کے, بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ لکھا ہوا ہے نا, اور انسان کو بنا کے ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا. یہ بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے, ان میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. الذین یأکلون ویتمتعون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو, یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے, وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے. آپ کو پتہ ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کوئی ہدف نہیں ہوتا, وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ جانوروں کو دیکھیں, اٹھیں گے, اپنے بچوں کو پالیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, ختم. کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے. 1000 سال پہلے جیسا جانور تھا, خرگوش جیسا تھا, آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے.
انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے، کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے۔ کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے۔ جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے، شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے، پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں، پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں۔ جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی؟ نہ اچھی نہ بری، کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا؟ ویژن کا، ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا، کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، وہ گول برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے چوری کی مثال دی، تو چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بنتے بنتے، شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں، تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے۔ بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے، میری صحت زیادہ اچھی ہو، میری لائف لگژری ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا۔ جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو؟ بھئی اچھی نیت ہو، تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے۔ صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں۔ تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود، یہ جائز چیز ہے۔ اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا۔ یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں، دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے، اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے۔ تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں، ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں۔ ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے، الگ سے نیت ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے۔ او بھائی چھوڑ دو، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اچھے کام کر لیا کرو، بس اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا، تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے، تیری نیت یہ تھوڑی ہے، تیری نیت وہ تھوڑی ہے۔ تو یہ اوٹ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے۔ تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے، بیان پیش کرنا ہے، بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے اچھی نیت ہی ہو، جیسے شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، اس میں کتنی اچھی نیت ہو یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا، برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی، اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو۔ حکیم الامہ مولانا شلوی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں، تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں، تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو۔ بولو ایسی کی تیسی ان مصلحتوں کی، حرام کام نہیں کریں گے ہم، کچھ بھی ہو جائے۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں، وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں، وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں۔ اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں، کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے، نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا۔ تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام۔ اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا، اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا، ٹھوکر لگے گی، نمازی بیچارہ گر جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے، تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا۔ ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے، دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے، بالکل الٹا عمل، لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب۔ تو یہ جو کام ہے نا، نیتوں کا اس قسم کے کاموں میں دخل ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اب علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں، پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں۔ ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں، اصل تو موضوع رمضان ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے، وضو ہو جائے گا، ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا، یا آپ ویسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے، تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ ثواب نہیں ملے گا البتہ، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو نیت ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو، اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا۔ قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں، وہ جو قبول ہوگا۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی، ایک صحابی نے، اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا۔ پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی۔ تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا، یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے۔ آپ کہو یار قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے اور ناسمجھ بھی ہے، یہ چار چیزوں سے ہی تو انسان بنتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے؟ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، لا یعقلون لا یفقہون، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمیں غیر مسلموں کی قوت سماعت بھی اپنے سے زیادہ نظر آتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کے ہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، پوری قوم سمجھ جاتی ہے، ایس او پیز پہ عمل کرنا ہے، کرونا پھیل گیا ہے۔ ہمارے ہاں 6 مہینے اس پہ بحث ہوتی ہے کہ ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ تو سنائی تو ان کو زیادہ دیتا ہے، ہمیں بولو نا کم دیتا ہے۔ پھر ان کی خوراکیں ایسی، ان کی ویسی سماعت ہم سے زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں 50 سال میں سننا بولنا ختم، اتنی بیماریاں آتی ہیں، شوگر سے تو ہر قوت کمزور ہوتی ہے نا۔
وہ تو 80 سال تک سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرے. اور اللہ کہہ رہے ہیں گونگے ہیں. گونگے کہاں ہیں؟ ان کے نیوز چینل دیکھو اور ہمارے دیکھ لو. ان کے نیوز چینل 24 گھنٹے چلتے ہیں. ہمارے تو اب تھوڑا چلنا شروع ہوئے نا. ہمارے زمانے میں جو ٹی وی تھا اس میں مچھر زیادہ تھے، ہمیں یاد ہے. جن میں صبر نہیں ہے وہ ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ اس میں مچھر زیادہ آتے تھے اور فلم کم آتی تھی. پھر اوپر بندہ ایک چڑھ کے ہلا رہا ہوتا تھا، یوں کیا اب آ گیا، اب آ رہا ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے بھی وہ سگنل آ رہے ہوتے تھے نا، وہ نیچے آیا تو پتا چلا اس کمبخت کی وجہ سے ہی تو سگنل آ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی کو اوپر بٹھا دو اینٹینے کی جگہ. تو بعض لوگوں نے تو اپنے بچوں کو لے کے بٹھا دیا وہاں پہ، بیٹا یہاں بیٹھ کے ویڈیو گیم کھیلو. تو ہم وہ ان کی آوازیں اچھی ہیں، ان کے سنگر زیادہ مشہور ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ کیا ہے یہ؟ گونگے. اور اللہ کہہ رہے اندھے ہیں. ارے اندھے کہاں سے ہو گئے؟ ہم تو چشمے ان سے بنواتے ہیں دیکھنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ ہماری آنکھوں کی بینائی کم ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہے اچھا وہی ہوتا ہے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہو. جو لوگوں کو یہاں بینائی دے رہا ہو، قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ اندھے. نہیں آ رہی بات یار، کیا کریں؟ بات سمجھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بات سمجھانا مشکل. آج رفیع بھائی نے ایک جملہ کہا. رفیع بھائی کے بھی جملے بڑے خاندانی ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو کٹے بندے ہوئے ہیں نا، جو لوگوں نے قربانی کے جانور لا کے باندھے ہوئے ہیں، پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو ان سے کہو یہ تو کٹے ہیں، تم کیوں کٹے بن رہے ہو؟ تم فجر میں تو آ جایا کرو. یعنی مطلب جو فجر میں نہیں آ رہا وہ بھی پھر کٹا ہی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے بھائی. کٹے کو کھانا چاہیے امپورٹ. اور دیکھو کھانے کا مطلب امپورٹ، واش روم کا مطلب ایکسپورٹ. کٹا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو انسان بھی یہی کر رہا ہے. رات کو کھانا کھائے گا، صبح کہاں جائے گا؟ واش روم میں. پھر کمائے گا تاکہ دوبارہ کھاؤں اور پھر واش روم میں جاؤں. تو یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کے علاوہ جس کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اور کٹا بولو برابر. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کٹے بندے میں ہیں نا، تو جو لوگ پوری رات ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے کٹا فجر میں نہیں آتا تو یہ بھی فجر میں نہیں آتے، تو ان میں اور کٹوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان سے بولو خود کٹا نہ بنو، خود انسان بنو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ آپ کو جب صرف اپنے مطلب کی چیز نظر آئے، حق آپ کو نظر نہ آئے، تو اللہ کی نظر میں آپ کی آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ اندھے ہو، آپ اندھے ہو، آپ اتنا بڑا منظر دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے. میں جب نا مرغی اور انڈوں کی مثال دیتا ہوں، کمنٹس میں بعض لوگوں نے ایک آدھ لوگ، زیادہ لوگ تو نہیں، زیادہ تو پازیٹیو ہی آتے ہیں، کمنٹس کیے ہوئے تھے یار مفتی صاحب یہ کیا انڈوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ تانا نبی کو بھی دیا گیا ہے. ہمارے نبی نے مثال دی مچھر کی، ہم تو پھر بھی مرغی کی دے رہے ہیں. ہم کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مرغی اور انڈوں کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ہم دن رات دیکھ رہے ہیں یہ مثال. یار کیسے چوزے نکالتی ہے بھائی. اور انڈے کے اندر 21 دن میں چوزا بننا، یہ بننے کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر ہے سافٹ ویئر ہے؟ بولو خدا کی قسم، یہ جو ہارڈ ویئر والا انڈا ہے نا، کروڑوں سال میں یہ وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے اندر ایسا سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے کہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ہیٹ ملے 21 دن تک، تو یہ زردی اور سفیدی مل کے چونچ اور ہارٹ بیٹ اور دل بن جائے. یہ خدا کی قسم اربوں سال میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال نہیں ہو سکتے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها، قرآن کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں، اندھے بن کر اس کا انکار کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اس پہ. تو ایسے سافٹ ویئر اس میں انسٹال ہو گئے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم تو شکر کرو مثال کس کی دے رہے ہیں؟ مرغی کی اور انڈوں کی. کیا کروں، مرغی کی مثال ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ میں آگے چلوں. مرغی میں اتنی چیزیں ہیں، جب مرغی انڈوں پہ بیٹھتی ہے نا، اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اس غصے کی بہت تیز ہو جاتی ہے. ویسے نارمل گھومتی رہے گی، آپ اس کو پکڑیں پیار کریں کچھ نہیں کہے گی آپ کو. جیسے ہی انڈوں پہ بیٹھنے کا ٹائم آئے گا، اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ بولو چینج ہو جائے گا. اسٹائل کیا ہو جائے گا؟ چینج. کیوں؟ اب اسے اپنے انڈوں کی حفاظت کرنی ہے. حفاظت کے لیے اس کو پتا ہے اخلاق سے کام نہیں چلے گا. دیکھو اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اس سے بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں اچھے اخلاق سے رہو، مگر صرف اخلاق سے کام
نہیں چلتا مرغی سے سیکھو. روب ہونا گھر کے سربراہ کا گھر والوں پہ بہت بولو نا ضروری ہے. آج مرد اور عورت کی مساوات کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اس میں عورت کو مرد بنانے کے بجائے مرد کو عورت بنا دیا ہے. اس طرح دونوں کو آپس میں کیا کر دیا ہے؟ برابر. نہیں آئی بات سمجھ؟ کیا کریں یار, کیسے سمجھائیں؟ مشکل ہے یار. آپ کے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کیونکہ آپ بھگت رہے ہوں گے. آج ہونا یہ چاہیے. مجھے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ اگر وہ کوئی ویڈیو مجھے بھیجتے ہیں تو میں لازمی دیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ کوئی ایران توران نہیں بھیج رہے ہوتے. بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی میسج بھیجتے ہیں یا ویڈیو بھیجتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھنا کیونکہ فضول ہی ہوگی. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کیونکہ وہ اوٹ پٹانگ بھیجتے رہتے ہیں ان کے پاس فارغ ٹائم میں بھیجتے رہیں گے نہ اپنے وقت کی حفاظت نہ دوسرے کے ٹائم کا خیال. ہو سکتا ہے کوئی 100 میں کوئی کام کی ویڈیو آ جائے, لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ٹائم ہم نے ضائع نہیں کرنا, جب تک کوئی کام کی چیز نہ ہو تو وہ ہم نے بھیجنی نہیں. تو وہ جب بھی کوئی ویڈیو بھیجتے میں لازمی دیکھتا ہوں. مجھے پتا ہے یار کوئی یہ بہت کام کی کا کلپ بھیجا ہوگا. تو ہمارے ایک دوست نے کلپ بھیجا, اس میں ایک ڈرامے کا سین دکھایا گیا ہے. ڈرامے کا سین, شوہر بیوی سے پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈریس تم نے کیسا پہنا ہوا ہے, شاپنگ کے لیے جا رہی ہو تو بےہودہ ڈریس ہے, یہ نہیں پہنو. بیوی جھنجھلا جاتی ہے, ہو یہ کیا ہے, موبائل میں اتنے گھنٹے کس سے بات کر رہی ہو, کیوں بھائی اتنی دیر سے بات کر رہی ہو, ذرا موبائل دکھاؤ. بیوی جھنجھلا جاتی ہے. 2-4 روک ٹوک مرد نے کی, نتیجہ کیا نکلا؟ بیوی کو غصہ آیا, ڈیورس پیپر لا کے شوہر کو پکڑا دیا. آئی بات سمجھ کہ ایسی زندگی, غلاموں والی زندگی سے بہتر ہے مجھے کیا چاہیے؟ ڈیورس. تو ایک خواتین کو اس ڈرامے کے اس کلپ میں میسج دیا گیا ہے کہ ہر وقت کی جس گھر میں چخ چخ پخ پخ ہو اور میاں ریسٹرکشن لگا رہا ہو, ایسے میاں سے بہتر ہے کہ میاں لیس زندگی گزارو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نہیں سمجھا پا رہا؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ اچھا میں آ رہا ہوں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹاپک چینج ہو رہا ہے, بار بار ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آ رہے ہیں اسی ٹاپک پر ہم, وہ اسی کو سمجھانے کے لیے سارے قصے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ شاید فرسٹ ٹائم آئے ہیں. تو اچھا ماشاءاللہ, کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں میں نے اسلام آپ کے بیانات سن کے قبول کیا ہے. پہلے کس مذہب سے تھے؟ خانی تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کو قبول کرے. مجھے ذرا تھوڑا سا پانی پلا دیں. تو کلپ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بار بار کی ریسٹرکشن لگ رہی ہے نا, پابندیاں لگ رہی ہیں, تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ فوراً کیا پکڑا رہی ہے؟ ڈیورس پیپر. حالانکہ دکھانا یہ چاہیے کہ بھئی شوہر ہے, جب وہ آپ کے اتنے سارے حقوق ادا کر رہا ہے تو اس کا بھی کچھ حق ہے نا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھے. کیا خیال ہے؟ اور یہ کیا کہ فوراً لا کے ڈیورس پیپر پکڑا دیا. اسلام میں اس پر اجماع ہے کہ ڈیورس دینے کا حق کس کو ہے؟ شوہر کو ہے, عورت کے پاس نہیں ہے. یہ تو ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ عورت طلاق دیتے. اور تو یہ ہمارا وہ لبرل طبقہ ہے جو ہمیں ڈراموں فلموں کے ذریعے زہر گھول رہا ہے ہمارے معاشرے میں. عورتوں کو مرد کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے, اور مرد کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت بنا کے, کہ گھر میں سربراہ ہی نہیں ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کا نہیں ہے وہ. اب تو بنگلہ دیش کا ٹکا اور پاکستان برابر ہو گیا, اب تو 2 ٹکے کی ویلیو بڑھ گئی ہے, بلکہ زیادہ ہو گیا, وہ کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی. تو جب آپ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالو گے تو اس کا یہ انجام ہے.